الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، آج ہم عربی لینگویج کلاس کی تیسری کلاس میں شامل ہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں ہم نے اپنے انٹروڈکشن کے بارے میں سنا، سیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جدول الیومیہ یعنی جو ہم روزمرہ کی روٹین میں جو کام کرتے ہیں اس کے متعلق ہم نے سیکھا۔ جیسے مثال کے طور پر میں صبح اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں یا مدرسے جاتا ہوں، گھر آتا ہوں۔ اس طرح کے جو 24 گھنٹے میں ہم جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان تمام تر ایکٹیویٹیز کے متعلق ہم نے سیکھا تھا کہ اس کو ہم کس انداز سے عربی میں بول سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ وقت کے متعلق سیکھا تھا کہ ہم اگر کسی کو کسی کام کے کرنے کا وقت بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں، 5 بجے اٹھتا ہوں، 10 بجے اٹھتا ہوں، یا میں یہ کام اتنے بجے کرتا ہوں، تو اس کے متعلق ہم نے ایک سرسری طور پر تھوڑا سا ہم نے سیکھا تھا، پڑھا تھا۔ آج ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، چونکہ میں نے کل عرض بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم وقت کے متعلق سیکھیں گے کہ وقت کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم جو اس کے اندر چیز دیکھتے ہیں، گھڑی کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے: گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ۔ تو ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں آئیے پہلے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ گھنٹے کو عربی کے اندر ساعتن کہتے ہیں، سین الف عین اور گولتا۔ ساعتن گھنٹے کو کہتے ہیں، اور دقیقتن منٹ کو کہتے ہیں، اور ثانیتن کہتے ہیں سیکنڈ کو۔ تو یہ 3 چیزیں استعمال ہوتی ہیں، گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ۔ چونکہ ہم ٹائم بیان کرنے کے اندر 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، گھنٹہ اور منٹ، تو انشاءاللہ ہماری ساری بیس اسی کے متعلق ہی ہوگی، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سیکنڈ کو کیا کہتے ہیں، اس لیے میں نے عرض کر دیا ثانیتن۔ ماشاءاللہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ اپنا جدول لکھ کر سینڈ کیجئے گا۔ ماشاءاللہ محمد ابراہیم بھائی نے کمنٹ کیا ہے، انہوں نے اپنا جدول الیومیہ لکھا ہے: انا استیقظ فی الفجر ثم اصلی الفجر ثم اتناول الفطور ثم اچھا، یہاں تھوڑی مسٹیک ہو گئی، انہوں نے واو آ گیا اسپیس کی جگہ پر، اذهب الجامعہ انا ادرس فی الجامعہ الساعۃ الخامسہ۔ ماشاءاللہ کافی انہوں نے لکھا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم سبق پڑھ لیں، پھر اس کی طرف بھی آئیں گے۔ باقی احباب نے بھی جنہوں نے لکھا ہے تو وہ بھی اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ جب ہم لیسن کی طرف جائیں گے، لیسن پڑھ کے پھر ہم آپ کی تمارین کی طرف جائیں گے، آپ کی پریکٹسز کی طرف جائیں گے، تو ہم پھر اس پر بھی کلام کریں گے۔ تو ہمارا جو آج کا سبق ٹائم کے متعلق تھا اسی کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے ٹائم پوچھنا ہے تو ٹائم کیسے پوچھیں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ شروع میں کم لگا دیں گے۔ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، جیسے کم الساعۃ الآن، ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے تو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے کم الساعۃ الآن۔ کم الساعۃ الآن، ابھی کتنا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کو جواب دینے کا بھی اسی طریقے سے استعمال کریں گے، کم کو ہٹا دیں گے، اب اس کے بعد ہم ٹائم کو بیان کریں گے: الساعۃ الآن، الساعۃ الآن، الثامنۃ صباحا، صبح کے 8 ہو رہے ہیں، الثامنۃ لیلا، رات کے 8 بج رہے ہیں، الساعۃ الرابعۃ مساء، شام کے 4 بج رہے ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ ہم ٹائم کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی چند ایک مثالیں میں فرضی طور پر بھی ذکر کرتا چلا جاؤں گا، اس کے بعد پھر آپ لوگ کچھ ٹائم بیان کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کا ذکر کریں گے۔ چونکہ ٹائم کا ذکر اور اس میں عدد کا ذکر ہوتا ہے تو عدد کے متعلق بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم ٹائم کے متعلق سیکھ لیتے ہیں، پھر عدد اگر آپ لوگوں کو نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم ایک ویڈیو بنا لیں گے، اس پر بھی ایک لیکچر ہم کر لیں گے۔ دن کو کہتے ہیں یوم، اور رات کو کہتے ہیں لیل، اور صبح کے ٹائم کو کہتے ہیں صباحاً، شام کے ٹائم کو کہتے ہیں مساءً۔ یہ بھی چند ایک چیزیں آنی چاہیے، جیسے آج کا دن ہے تو الیوم بولتے ہیں، مطلقاً دن کا ذکر کریں گے تو یومن بولیں گے۔ یوم جو ہے وہ دن کو کہتے ہیں، الیوم لگا دیں گے، الف لام لگا دیں گے، الیوم کا مطلب ہو جائے گا آج کا دن۔ اور اگر کل کا دن کرنا ہو تو کل کا دن کے لیے بولیں گے امس، یوم الامس یعنی کل کا دن، اور آنے والا دن کا ہوگا تو یوم الغد یعنی آنے والا دن۔ اور آج کا دن، یہ آج کا، کل کا اور آنے والا دن، یہ 3 دنوں کے متعلق ہم نے سیکھ لیا۔ ان کو اچھے طریقے سے لکھ بھی لیں اپنے پاس، لکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ریویژن بھی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو کرنا آ جائے گا، اور اس کو یاد کرنا بھی آسان رہے گا۔
چلیں آگے چلتے ہیں. دنوں کے نام اگر تھوڑا سا ہم سرسری پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ٹائم کی طرف آتے ہیں. دنوں کے نام جیسے اگر آپ نے پوچھنا ہو کم یومن فی الاسبوع، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں، تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں فی الاسبوع سبعۃ ایام. فی الاسبوع سبعۃ ایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. اب 7 دن کون سے ہیں؟ السبت، ہفتہ، ہم ہفتے سے شروع کرتے ہیں تو اسی ترتیب سے ہی میں آگے چلتا جاؤں گا. میں عربی میں بتاتا جاتا ہوں، پھر اب ہفتے سے ہی آپ اردو کی بھی ترتیب سامنے رکھتے چلے جائیے گا. السبت کہتے ہیں ہفتے والے دن کو. الاحد، الاحد کہتے ہیں اتوار والے دن کو. الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس والجمعۃ، الجمعۃ. تو یہ جو ہے وہ 7 دن ہو گئے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ. ہفتے سے شروع کیا، جمعے پر ختم کیا. السبت کہتے ہیں ہفتے کو. الاحد اتوار، الاثنین پیر، الثلاثاء منگل، الاربعاء بدھ، الخمیس جمعرات، الجمعۃ جمعہ. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ امس کل والے دن کو کہتے ہیں، غد آنے والے دن کو کہتے ہیں، اور الیوم یوم جو موجودہ دن ہے اس کو الیوم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ وقت کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ماذا تفعل لیلۃ، اب رات کو کیا کرتے ہیں. اب اس طریقے سے جیسے ہم بعضوں کا ٹائم پوچھتے ہیں کہ آپ 8 بجے کیا کرتے ہیں، صبح 8 بجے کیا کرتے ہیں، رات کو 8 بجے کیا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم بعض اوقات بغیر وقت کو معین کرنے کے صرف ایک وقت کی نوعیت کو بیان کرتے ہیں، جیسے رات کا ٹائم ہے، صبح کا ٹائم ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے. تو اس میں ہم عربی میں پوچھیں گے ماذا تفعل اللیلۃ، رات کو کیا کرتے ہیں. ماذا تفعل صباحا، اب صبح کو کیا کرتے ہیں. ماذا تفعل ظہرا، آپ دوپہر میں کیا کرتے ہیں. ماذا تفعل مساء، آپ شام میں کیا کرتے ہیں. تو یوں جو ہے وہ صبح، دوپہر، شام، رات کو اس انداز سے ہم بیان کر سکتے ہیں. صبح صباحا، دوپہر کو ظہراً، شام کو مساءً اور رات کو لیلاً ہم کہتے ہیں. عربی زبان میں یہ چیزیں اس انداز سے استعمال ہوتی ہیں. اب اس میں ہر ایک بندہ اپنی نوعیت سے اس کی مصروفیت کو بیان کر سکتا ہے کہ میں صبح کو مدرسے جاتا ہوں، دوپہر کو گھر آتا ہوں، شام کو پارک میں جاتا ہوں، رات کو اپنا مطالعہ کرتا ہوں. تو یوں جو ہے وہ اس کو ہم ذکر کر سکتے ہیں، جیسے اذهب الى المدرسة صباحا، ارجع الى البيت ظهرا، اذهب الى الحديقة للنزهات لممارسة الرياضة، میں ورزش کرنے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے شام میں جاتا ہوں. اور اطالع الکتب لیلا، میں رات کو کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں. تو یوں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ ایام ذکر کرنے کے بعد آپ اسی ایام کو استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو استعمال کس انداز سے کریں، جیسے میں نے چند ایک مثالیں آپ کو پیش کی ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ٹائم بیان کرنے کی طرف. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کم الساعۃ الآن، ٹائم کیا ہو رہا ہے، تو ٹائم اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ اسے کہیں گے کم الساعۃ الآن، کم الساعۃ الآن، ٹائم ابھی کیا ہو رہا ہے. تو جب آپ یہ ذکر کریں گے تو سامنے والا جواب دے گا، مثال کے طور پر الساعۃ الواحدۃ تماما. الواحدۃ تماما بھی کہہ سکتے ہیں، الواحدۃ بالضبط بھی کہہ سکتے ہیں، ضاد با طا، بالضبط. الساعۃ الآن، الواحدۃ تماما. الآن کا ذکر کرنا چاہیں بھی ٹھیک ہے، اگر ذکر نہیں کرنا چاہیں تو سمپل الساعۃ الثانیۃ تماما کہہ سکتے ہیں. الساعۃ الآن الثانیۃ تماما یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور تماما کا بھی ذکر کرنا چاہیں تو ضروری نہیں ہے، کرنا چاہیں بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہیں بھی ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم ذکر کرتے ہیں پورے 8 ہو رہے ہیں، ہم سمپل کہتے ہیں 8 ہو رہے ہیں، 8 بج رہے ہیں یا 8 ہو رہے ہیں یا 8 پورے 8 بج رہے ہیں یا پورے 8 ہو رہے ہیں، تو ہم ان طریقوں سے بھی اس کا ذکر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آگے اگر آپ نے 2 بجے کا ذکر کرنا ہو تو الساعۃ الثانیۃ، 3 بجے کا ذکر کرنا ہو تو الساعۃ الثالثۃ، اور 4 بجے کا ذکر کرنا ہو تو بولیں گے الساعۃ الرابعۃ.
اسی طریقے سے 5 بجے کا ذکر کرنا ہو الساعۃ الخامسۃ، 6 بجے کا ذکر ہو الساعۃ السادسۃ، یوں جو ہے وہ گنتی آپ 12 تک لے جائیں گے، اور پورا پورا ٹائم بیان کرنا ہو جیسے 1 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، تو یوں جو ہے وہ آپ مکمل اعداد لے کر آئیں گے۔ اب اس میں ہم منٹس کا ذکر نہیں کرتے، ہم اس میں مطلقاً بیان کرتے ہیں کہ 5 بج رہے ہیں یا پورے 5 ہو رہے ہیں، فکس 5 کا ٹائم ہو رہا ہے، تو یوں جو ہے وہ اس میں منٹس کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس میں منٹس کا ذکر کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار بھی، چلے میں اس کو تھوڑی سی پریکٹس کے طور پر آپ کو 12 گھنٹوں کے نام بتا دیتا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی بہن سننے والے کو گنتی نہ آتی ہو۔ الساعۃ السادسۃ پورے 6 ہو رہے ہیں، الساعۃ السابعۃ 7 بج رہے ہیں، الساعۃ الثامنۃ 8 بج رہے ہیں، الساعۃ التاسعۃ پورے 9 بج رہے ہیں، الساعۃ الآن العاشرۃ تماما۔ اب میں الآن کا ذکر بھی کر رہا ہوں، بعض اوقات نہیں بھی کر رہا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، تماماً کا بھی ذکر کرنا چاہیں یا نہ کریں پھر بھی درست ہے۔ الساعۃ الآن الحادیۃ عشرۃ تماما، الساعۃ الآن الثانیۃ عشرۃ تماما، تو یوں جو ہے وہ آپ 1 سے لے کر 12 بجے تک کا ٹائم ذکر کر سکتے ہیں۔ اب اسی کو ہم تھوڑا سا پریکٹس میں اگر جملوں میں استعمال کرنا چاہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ مدرسے کب جاتے ہیں، تو ہم پیچھے یہ جملہ سیکھ کے آئے پچھلے لیکچر کے اندر، تو آپ اس سے سوال کریں گے متی تذهب الى المدرسۃ، آپ مدرسے کب جاتے ہیں، متی تذهب الى المدرسۃ، آپ مدرسے کب جاتے ہیں، تو جواب میں آئے گا اذهب الى المدرسۃ الساعۃ الثامنۃ صباحا۔ اب اگر الی المدرسۃ کا ذکر کریں یا نہ کریں پھر بھی درست ہو جائے گا، اب سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں اذهب الساعۃ السابعۃ یا الساعۃ الثامنۃ صباحا، میں صبح 8 بجے جاتا ہوں۔ اگر پورا جملہ بولنا ہے تو اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں میں مدرسے جاتا ہوں صبح 8 بجے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اب اسی پر سوال ہو سکتا ہے کہ آپ مدرسے سے کب لوٹتے ہیں، متی ترجع من المدرسۃ، اس کو تھوڑا سا اور جملے کو بڑا کرنا چاہیں، جیسے آپ مدرسے سے گھر کی طرف کب لوٹتے ہیں، متی ترجع من المدرسۃ الی البیت، آپ مدرسے سے گھر کب لوٹتے ہیں، تو اب وہ جواب دے گا ارجع الی البیت۔ اب اسی طریقے سے جیسے پیچھے تھا، ساری چیزوں کا ذکر کریں یا نہ کریں، یا سمپل صرف ٹائم بیان کر دیں کہ ارجع الساعۃ الرابعۃ عصرا، الساعۃ الرابعۃ عصرا، میں شام 4 بجے واپس آتا ہوں۔ ہم سمپلی آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ یار آپ ڈیوٹی سے کب آتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں 4 بجے، آپ کھانا کب کھاتے ہیں، میں 2 بجے، تو 2 بجے کہہ کر بھی ہم جواب کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم افعال کو بھی ذکر کریں گے، ارجع من المدرسۃ الی البیت الساعۃ الرابعۃ عصرا، میں شام کو 4 بجے مدرسے سے گھر لوٹتا ہوں، تو یوں جو ہے وہ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو ذکر کرنا چاہیں آگے، جیسے ہم ٹائم کی پریکٹس کر رہے ہیں تو صبح کا ذکر ہو گیا، اب شام کا بھی ذکر ہو گیا، اس میں دوپہر کا بھی، اگر کوئی دوپہر 1 بجے جس کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ کہے گا ارجع الساعۃ الواحدۃ تماما، میں پورے 1 بجے لوٹتا ہوں۔ اب اس طریقے سے جب ہم گھر آتے ہیں تو گھر میں پھر کھانا کھاتے ہیں، اگر آپ سے کوئی کھانے کے متعلق پوچھنا چاہے تو اگر آپ سے سوال کرے متی تتناول الغداء، آپ دوپہر کا کھانا کب کھاتے ہیں، یا یوں کہے متی تتغدى، اس کے 2 طریقے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بلکہ اس کے اور بھی مزید طریقے ہیں، لیکن میں 2 طریقے عرض کر رہا ہوں، جیسے متی تتناول الغداء، یا یہ کہیں متی تتغدى، آپ کب دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، تو اس کے جواب میں آ جائے گا اتناول الغداء فی الساعۃ الثانیۃ بعد الظہر، میں نماز ظہر کے بعد یا بعد ظہر 2 بجے دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں۔ اب اتغدا بھی یوز کر سکتے ہیں، اتناول الغداء بھی یوز کر سکتے ہیں، اور بعد ظہر بھی ذکر کرنا چاہیں بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہیں بھی درست ہے، اتناول الغداء بعد الظہر یا اتناول الغداء الساعۃ الثانیۃ، یا یوں کہیں اتناول الغداء فی الساعۃ الثانیۃ۔ یہ جتنے بھی طریقے میں عرض کر رہا ہوں یہ سارے درست طریقے ہیں، آپ کو جو ایزی لگے، جو آسان لگے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد
وقت بیان کرنے کے لیے پریکٹس کے لیے جیسے ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ ہم نے جو 24 گھنٹے کا جدول بیان کیا ہے، اس 24 گھنٹے کے جدول کو اب آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو پریکٹس میں لے کر آنا ہے کہ آپ نے جو کام جس وقت میں کرنا ہے اس کو آپ نے اسی وقت کے ساتھ لکھ کر آنا ہے، تاکہ آپ کی اس کی پریکٹس بھی ہو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی رہے۔ اب ہمارا یہ ٹائم بیان کیا گیا تھا پورا کہ ہم نے منٹس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر ہم موٹا موٹا ذکر کریں آج کے سبق کے اندر، ہم جو موٹا موٹا عدد ہوتا ہے منٹس کے اندر، جیسے 15 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، یا جیسے 8:15 کہتے ہیں، 8:30 کہتے ہیں، 8:45 کہتے ہیں، تو یہ جو 3 قسم کے عدد ذکر کیے جاتے ہیں، 1.25 اور 1.25 کا ذکر اور آدھے کا ذکر، یہ آج ہم سیکھ لیتے ہیں۔ بقیہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن کے اندر سیکھیں گے۔ 1.25 کہتے ہیں ربع کو، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے ہیں، اور 60 منٹ کو اگر ہم 4 پر تقسیم کریں گے تو 15 آئیں گے، تو 1/15 جو ہوگا وہ ایک ربع ہوگا، چونکہ 4 سے تقسیم کیا ہے نا، تو 1/4 ہو گیا، تو 1/4 کو عربی میں کہتے ہیں ربع۔ تو ربع ہم جیسے اگر کسی کو بیان کریں گے کہ 8:15 تو بولیں گے الساعۃ الرابعہ الساعۃ الثامنۃ والربع، الساعۃ الثامنۃ والربع، یعنی 8:15 ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو ذکر کریں گے 8:15 تو پھر اس کا طریقہ ہم انشاءاللہ کل سیکھیں گے۔ دوسرا ہے 8:30 بجے، الساعۃ الثامنۃ والنصف، چونکہ آدھا جو ہوتا ہے اس کو عربی میں نصف کہتے ہیں، اور جو 30 منٹ ہوتے ہیں یہ 60 منٹ کا نصف ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو نصف کہتے ہیں۔ الساعۃ الثامنۃ والنصف، 8:30 کہیں گے تو اس کا طریقہ الگ ہوگا، اگر 8:30 بولیں گے تو اس کے لیے ہم یوں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم بھی بعض اوقات اردو میں بھی یہی بیان کرتے ہیں نا کہ 8:30 ہو رہے ہیں یا 8:30 ہو رہے ہیں، تو ان دونوں کو عربی میں بولنے کا بھی طریقہ مختلف ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں 8:45، الساعۃ التاسعۃ الا الربع، الا الربع، یعنی اللہ لگا دیں گے، اللہ ہوتا ہے سوائے، یعنی ربع کے علاوہ جو ہے وہ پورے 9 بج رہے ہیں۔ اب ربع کتنے کہتے ہیں؟ 15 منٹ، اور 15 منٹ کے علاوہ 15 کو ہم کہتے ہیں پونے، تو 8:45 ہو رہے ہیں، تو 8:45 کے لیے ہم بولیں گے الساعۃ التاسعۃ الا الربع۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، 8 بجے الساعۃ الثامنۃ، 8:15 الساعۃ الثامنۃ والربع، اور 8:30 ہوگا الساعۃ الثامنۃ والنصف، اور 8:45 ہوگا تو بولیں گے الساعۃ التاسعۃ الا الربع۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے 8 بجے کے ساتھ 1 بجے سے لے کر 12 بجے تک اس طریقے سے ذکر کر سکتے ہیں۔ اب 1 بجے کی مثال جیسے الساعۃ الواحدۃ والربع، الساعۃ الواحدۃ والنصف، الساعۃ الواحدۃ والنصف، الساعۃ الثانیۃ الا الربع، یہ 2:45 ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے پھر آپ 2 کے ساتھ ذکر کریں گے، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ، یوں 12 بجے تک کا آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ موٹے موٹے جو ہمارے عدد ہوتے ہیں جو ہم منٹس بیان کرتے ہیں، جس کو ہم ربع کے ساتھ، الا الربع کے ساتھ یا نصف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اگلے لیسن کے اندر ہم جائیں گے منٹس کی طرف، اس میں جیسے 15 منٹ ہیں، اور پھر 30 منٹ ہیں، پھر 45 منٹ ہیں، ان کو ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر جیسے دیگر 8:05، 2 منٹ، 3 منٹ، اس کو بھی ہم تفصیل سے سیکھیں گے، کیونکہ وہ پھر تھوڑا سا لینتھی ہو جائے گا، تو انشاءاللہ سمجھنے میں پرابلم نہیں ہوگی۔ آج کے لیے ہم جو عدد کی بحث کریں گے وہ اتنے تک ہی رکھیں گے۔ اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ نے جتنا بھی سیکھا ہے، یعنی جو آپ نے یومیہ جدول آپ نے کرنے کا سیکھا کہ میں کھانا کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، اب آپ اس سارے کو وقت کے ساتھ قید لگا کر سیکھیں گے کہ میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں، اور 5:15 پہ میں نماز پڑھتا ہوں، 5:30 بجے میں بازار میں جاتا ہوں یا پارک میں جاتا ہوں یا ورزش کے لیے جاتا ہوں، 6 بجے میں ناشتہ کرتا ہوں، 7 بجے میں جامعہ جانے کی تیاری کرتا ہوں، 8 بجے میں مدرسے پہنچتا ہوں۔ یوں جو ہے وہ آپ نے جو ٹائم سیکھ لیا ہے، اس پورے ٹائم کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کو اپنے جدول کے ساتھ لکھنا بھی ہے۔
تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو پریکٹس میں بھی لے کر آئیں گے، چونکہ عربی لینگویج میں دوبارہ آپ کو عرض کرنا ہوں کہ یہ بولنے سے آئے گی، آپ کو لکھنے سے، پڑھنے سے، بولنے سے اور سننے سے آئے گی۔ یہ چاروں اس کے عنصر بیان کیے جائیں گے تو ہی ہم کسی لینگویج پر مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ لکھنا آنا چاہیے، پڑھنا، بولنا، سن کے سمجھنا، چونکہ ہمارے ویورز ایسے ہوں گے کہ جن کو لکھنا بھی آتا ہے اور پڑھنا بھی آتا ہے، لیکن بولنا اور سن کے سمجھنے میں تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، تو اس میں ویکیبلری کا بھی تھوڑا سا دخل ہوتا ہے کہ ویکیبلری نہیں ہوتی، اس کا بھی طریقہ عرض کر دیا ہے۔ اور بعض اوقات بولنے کے لیے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کے پیش نظر ہم نہیں بول پاتے، وہ بھی میں نے ذکر کر دیا ہے پہلے دوسرے لیسن کے اندر۔ تو کوشش فرمائیں، بولنے کی پریکٹس کریں، جتنا زیادہ بولیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ سیکھیں گے۔ ابھی آپ لوگوں کی اگر کوئی سوالات ہوں اس کے متعلق تو آپ کمنٹس کے اندر سوالات بھی کریں، اور اگر آپ نے کل کا سبق لکھا ہے تو وہ بھی آپ کمنٹس کے اندر شیئر کریں، انشاءاللہ ہم اس پر بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ اگر آج کے لیسن میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہت خوب کمنٹس میں آ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ کامیابی اصل یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے ویورز ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے کمنٹ کیا ہے وہ تو شعر بھی بول لیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ جو ہمارے دوسرے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پریکٹس کریں۔ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آئے گی، اور جب آپ لوگوں کو عربی آ جائے گی، آپ لوگ بولنا سیکھ جائیں گے، تو ہماری اصل کامیابی ہے کہ ہم جس وجہ سے یہ کورس کروا رہے ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے عربی بولنا آ جائے۔ سوا اور پونے کو کیا کہتے ہیں؟ سوا کو کہتے ہیں ربع، اور پونے کے لیے ہم بولیں گے الا الربع، یعنی جیسے مثال کے طور پر 8 بج رہے ہیں تو بولیں گے الساعۃ الثامنۃ والربع، واو لگا کے بولیں گے الربع، تو یہ ہو جائیں گے 8:15۔ اور اگر پونے 8 کہنے ہیں، پونے 8 کے لیے پھر ہم چلے جائیں گے الساعۃ الثامنۃ الا الربع، اب الا لگا کے ہم پونے 8 کر دیں گے، اور اگر پونے 9 کرنے ہیں تو الساعۃ التاسعۃ الا الربع کر دیں گے۔ تو یوں جو ہے وہ پونے 8 اور 8:15 دونوں طریقے آپ کو علم میں آ گیا ہوگا۔ مزید کچھ پوچھنا چاہیں یا اگر کل آپ نے لکھا ہے اس کو آپ شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ بعد میں بھی یہ ویڈیو اپلوڈڈ رہتی ہے، اس ویڈیو سننے کے بعد بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، جیسے بعد میں ہمارے کئی ویور سننے والے ہوں گے، اگر ان کو بعد میں سمجھ نہ آئے تو وہ بھی کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وقت مناسب پر ان کے کمنٹس کا رپلائی بھی کر دیا جائے گا۔ جو چیز سمجھ نہیں آئے گی تو انشاءاللہ ان کو وہاں پر کمنٹ کے اندر عرض کر دیا جائے گا۔ چلے، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن میں اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا سکا، آپ لوگوں تک پہنچا سکا۔ عربی لینگویج کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اگر آپ تو بالکل بیسک سیکھنا چاہتے ہیں تو میری آپ کو ایک رائے ہے، العربیۃ للطالبین المستوى الاول اور المستوى الثانی، یہ پہلی اور دوسری جلد ہے، آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو مطالعے میں رکھیں، اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کریں گے، سمجھ کر کریں گے۔ اگر کسی عربی بول چال کرنے والے اسلامی بھائی سے سمجھ کر سیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے ذریعے سے بھی آپ اچھا تکلم کر سکتے ہیں۔ کتابیں بہت ساری مل جائیں گی، لیکن اگر آپ کو بیسک سیکھنی ہے تو العربیہ للطالبین لے لیں اور یہاں سے سٹارٹ کریں۔ جب آپ کی بیسکس کلیئر ہو جائیں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز کے اندر یا نیکسٹ کورسز کے اندر آپ رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ مزید کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اکثر کتابوں کا ہی پوچھ رہے ہیں، یقین جانیں آپ لوگ جتنی بھی کتابیں کھنگالیں گے شاید کتابوں سے آپ کو عربی نہ آئے۔ اس کا اصل نتیجہ نچوڑ یہی ہے کہ جتنے زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ ہی آپ کو عربی آ جائے گی۔ کتاب کی حاجت نہیں پڑے گی، جو آپ کو ٹپس دی جا رہی ہیں، جو آپ کو طریقہ کار دیا جا رہا ہے اس طریقہ کار کو اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اپنے بولنے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، جن کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی، آپ ان سب کے ساتھ خود عربی میں بولیں۔ آپ عربی میں بولیں گے تو آپ کو تو آ ہی جائے گی، آگے والے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی برکت سے سیکھ جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کریم فضل فرمائے، آپ لوگ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی عربی بول چال آ جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے عربی زبان کو سیکھنا آسان فرمائے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل کل ہم جو ہے وہ اسی سبق کو کنٹینیو کریں گے، اور آگے جو ہمارا ٹائم کے متعلق سبق رہ گیا ہے اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ الان کا معنی ہوتا ہے ابھی، الان کا معنی ہے ابھی۔
ماشاء اللہ ہمارے ساتھ کئی طلبہ ہیں. ابھی انڈیا سے ایک اسلامی بھائی نے کہا ہے کہ 16 مارچ کو ان کا شاید رزلٹ ہے. اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے. طریقہ جدیدہ بھی اچھی کتاب ہے. جدید عربی کے اگر سیکھنا چاہیں تو العربیہ للطالبین میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مفید اور مؤثر کتاب ہے. ایک اور کتاب بھی ہے ہمارے پاس جو میں زیر تعلیف ہے، العربیۃ للمبتدئین. وہ کتاب تقریباً 60-70 صفحات تک ہو گئی ہے. اس کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں فعل کا ذکر نہیں ہے. یعنی ہمارے طلبہ اگر کہیں پھنس جاتے ہیں تو فعل کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں کہ فعل کون سا استعمال کرنا ہے، کہاں پر استعمال کرنا ہے، فعل کی تصریف مشکل ہو جاتی ہے. یہ جو کتاب ہے العربیۃ للمبتدئین، یہ بغیر فعل کے ہے. یعنی اس کتاب کے اندر 60 صفحات کا ذکر ہے، اس میں فعل کا ذکر نہیں کیا گیا. بغیر فعل کے آپ عربی بول چال کیسے کر سکتے ہیں اسم اور حرف کی مدد سے. تو اگر وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ڈیمانڈ پر اگر آپ نے ارشاد فرمایا تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ ایسا کورس رکھیں گے، یا بلکہ انشاءاللہ کوشش ہوا تو اس میں بھی اس کتاب کا تھوڑا بہت تعارف کروا دیا جائے گا، تھوڑا سا سمجھا دیا جائے گا کہ بغیر افعال کے ہم کیسے عربی سیکھ سکتے ہیں. یہ ان کے لیے جو بالکل کچھ بھی نہیں جانتے عربی کے حوالے سے، ان کے لیے عربی سیکھنا بہت ہی آسان ہوگا اس کے ذریعے سے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے عربی زبان کو سیکھنا آسان فرمائے. مع السلام، الی اللقاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.